بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں قمر اقبال صوفی اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ. آج 16 جون 2020 ہے. ہمارا آج کا موضوع ہے پاکستان میں موجود معدنی ذخائر کی حیران کن مالیت. اصل لفظ ہوش اڑا دینے والی مالیت ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ ذخائر اگر موجود ہیں تو یہ کیوں نہیں نکالے گے؟ ہم اس پر بات کریں گے. ان کی مالیت کے ساتھ ساتھ اس موضوع پر بات ہوگی. مجھے 20 سال لگے ہیں، تقریباً 20 سال ان تحقیقات کی کنفرمیشن میں. یہ مجھے مختلف لوگوں سے ملے جو یورپ میں رہ رہے تھے، زیادہ تر گورے تھے جو کہ اس سسٹم کے باغی تھے کہ یہ انسانیت کو ارسال کیوں کیا جا رہا ہے. بہرحال یہ تمام تفصیل بھی تقریباً 90% ٹھیک ہے. آپ اس پر کام جاری رکھیے گا. اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کو انٹرنیٹ سے جو بھی معلومات ملتی ہے وہ بہت ہی ناقص ہوتی ہے. مثلا میں نے انٹرنیٹ پر چیک کیا تو مجھے پاکستان میں گرنائٹ کی مالیت چیک کر رہا تھا. صرف گرنائٹ پتھر جو ہالینڈ میں میری دکان کے باہر بھی لگا ہوئے ہیں، اور بہت سے لوگ اسے باتھ روم اور مختلف جگہ پر لگاتے ہیں. یہ بڑا مہنگا پتھر ہوتا ہے. اس کا پاکستان میں اس کے بہت بڑے ذخائر ہیں. تو مجھے جو نیٹ سے مالیت ملی وہ 3 ٹریلین ڈالر کی تھی، یعنی 3000 ارب ڈالر. بظاہر یہ مالیت بہت زیادہ لگتی ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ شروع میں مجھے میرے آج سے کوئی 10 سال پہلے میرے انتہائی قریبی پرانے اور قابل احترام، قابل اعتماد محترم دوست فاروق راجپوت صاحب، جو کہ بیلجیم نیشنل ہیں، موڑا تھنیل یہاں سے 2 میل دور ہے، چکوال سے بلانگ کرتے ہیں. سرگودا میں ان کی فیملی سیٹل ہے. آج کل یہ لندن میں رہ رہے ہیں. یہ معاشیات میں پی ایچ ڈی کر رہے تھے اور 145 ملکوں میں جا چکے ہیں، اور الیکشن بھی لڑے تھے 2008 میں اپنے خرچے پر پی ٹی آئی کی طرف سے. مجھے ان سے پی ٹی آئی پر بڑا اتفاق نہیں ہے اس کی سپورٹ میں، لیکن میں کسی پارٹی کی سپورٹ نہیں کرتا ہوں. لیکن انہوں نے مجھے بتایا، ان کو تھرو بڑے عرصے کی ریسرچ کے بعد پتا چلا، وہ اٹالین فرم جو گرنائٹ کو ڈیل کرتی ہے، اس کے زونل مینیجر تھے پاکستان میں. کوئی 6-7 ہزار ڈالر ان کی تنخواہ تھی ماہانہ. تو وہ کہنے لگے کہ یہاں پہ جو گرنائٹ کا ایریا ہے وہ تقریباً 250 کلومیٹر لمبا ہے. 250 کلومیٹر سے زیادہ لمبا ہے سرحد میں، اور اس کی چوڑائی 20 سے 30 کلومیٹر ہے. تو اس میں جو گرنائٹ پایا جاتا ہے اس کا 90% آج سے 10 سال پہلے یہ ضائع کر دیا جاتا تھا بلاسٹنگ میں اور مختلف طریقوں سے. اس کی منیمم قیمت گرنائٹ کی $150 پر ٹن تھی، اور زیادہ سے زیادہ $500 پر ٹن تھی. $500 والا کالے رنگ کا گولڈن لائنوں والا ہوتا ہے. تو انہوں نے مجھے اس کی مالیت $20 ٹریلین بتائی، اس 10% کی جو 90% ضائع ہونے کے بعد بچتا ہے، اور قیمت انہوں نے اسیس کی منیمم پہ، یعنی $200 پر ٹن کے حساب سے. پھر میں نے جب کنفرم کیا مختلف ذرائع سے تو یہ بات ٹھیک تھی، لیکن وہ مالیت $25 ٹریلین ہو چکی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ ویسٹ ہوا گرنائٹ چائنا لے جاتا ہے اور اسے جوڑ کر کافی کچھ چیزیں بنا لیتا ہے، لیکن اب ویسٹیج بھی بہت کم ہوتی ہے. تو یہ ایک چھوٹی سی چیز تھی. میں نیٹ سے معلومات نہیں جمع کرتا ہوں کیونکہ نیٹ کی معلومات اسی طرح ٹوٹی پھوٹی ہوتی ہیں. اس کی بہت سی وجوہات ہے کہ ہماری گورنمنٹ کی آپس میں نورا کشتی جاری رہتی ہے. صوبائی حکومتیں نہیں چاہتی، خصوصاً بلوچستان کی اور وہاں کے پولیٹیشین، کہ یہ منرل لوگوں کے سامنے آئیں.
اور ان کی مالیت لوگوں کے سامنے آئے. منرل تو آ جاتے ہیں. اچھا، اسی طرح اور بہت سی غلط فہمیاں تھیں. مثلا ہمارے پاس بہت زیادہ مقدار میں کوئلہ موجود ہے جس کی ایکچوئل مالیت بھی نیٹ پر بتائی جاتی ہے. یہ 175 ارب ٹن ہے جس کی مالیت $15 ٹریلین یعنی 15,000 ارب ڈالر کے برابر ہے بتائی جاتی ہے. لیکن پاکستان میں جو ٹوٹل کوئلہ 300 ارب ٹن ہے، لیکن جو 175 نہیں 185 ارب ٹن تو اب تک کنفرم کیا جا چکا ہے. میں اس حساب سے لیتا ہوں تو اس کی $15 ٹریلین مالیت بنتی ہے. اس میں بھی بہت سی مس انفارمیشن شامل تھی. مثلا بشیر سمر مبارک مان صاحب جو مشہور ایٹامک سائنٹسٹ ہیں، وہ بڑا عرصہ اس پر کام کرتے رہے کوئلے سے ڈیزل بنانے میں. تو ان کے خلاف بہت سی افواہیں اڑتی رہی کہ یہ ٹائم ضائع کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے. یہ سارے جو ان منصوبوں کے مخالف تھے یا سمر مبارک مان صاحب کے ذاتی مخالف تھے، وہ ایسی خبریں اڑاتے رہتے تھے. حالانکہ جرمنی کے 2 سائنسدانوں نے سیکنڈ ورلڈ وار میں یہ طریقہ ایجاد کیا اور ساؤتھ افریقہ میں 2 لاکھ ٹن ڈیزل اسی طریقے سے اب بھی بنایا جاتا ہے، اور ایک اور جگہ پر بھی 1.5 لاکھ ٹن ڈیزل ڈیلی کا بنایا جاتا ہے. تو اس کی یہ میں نے آپ کو اچھا ہوا کیا کہ ایک چیز جو غالباً سمر مبارک مان صاحب کو بھی پتا تھی کہ انہوں نے ڈیزل بنا بھی لیا، لیکن اس کو کیوں نکالا نہ گیا، اس کو کیوں استعمال نہ کیا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کو تیل کافی سستا مل جاتا ہے عرب ملکوں سے، جو کہ اتنا سستا ہے عام ریٹ سے کہ وہ بتانا مناسب نہیں ہے. کچھ سستا ہے، بس آپ اس پہ رہیں. دوسرا یہ ہے کہ یہ ادھار ہے ادھار یاد رکھیے گا. اچھا، تو آپ کو شاید سمجھ آ گیا ہوگا کہ یہ منصوبہ کیوں نہ چل سکا. تو ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ کس وجہ سے گورنمنٹ یہ چلنے نہیں دیتی ہے. جو بھی تیل امپورٹ کیا جاتا ہے اس پر باقاعدہ رشوت بھی دی جاتی ہے جو ہم فارن فارمز ملتی ہیں، اور ہمارے سیکٹریز اور مختلف لوگوں کو 50 پیسے سے $1 پر بیرل ان کو پر ڈے ملتی ہے، اور یہ کافی لمبے چوڑے اور بھی چیزیں ہیں. پھر ہمارے ملک میں کچھ ایسی رکاوٹیں ہیں جن کی وجہ سے فارن فرمیں یہاں نہیں آتی. ہمارے پاس خود تو ٹیکنالوجی نہیں ہے، لیکن چونکہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہت خراب ہے، خصوصاً بلوچستان میں، سندھ میں بھی اتنی بہتر نہیں ہے لیکن گزارا ہو جاتا ہے. تو جو بھی فرم آتی تھی اس کے اوپر حملے کیے جاتے تھے. وہ حملوں کے پیچھے چاہے انڈیا ہوتا تھا، چاہے آسٹریلیا ہوتا تھا. آسٹریلیا بھی کافی ایکٹیو ہے بلوچستان میں. تو باقی ملک بھی تھے، کیونکہ ہمارا ملک 28 دسمبر 1979 سے ہم ایک ایسی جنگ میں الجھ گئے جو 2014 تک ہم ڈائریکٹ اس میں پھنسے رہے. ہم ابھی تک پھنسے ہیں. جب روس افغانستان میں آیا 79 میں، اس وقت یہ رسا کسی شروع ہوئی. ہم امریکہ کے کیمپ میں چلے گئے. تو اس کے بعد اسٹیئرنگ چونکہ امریکہ کے آگ میں تھا، اب امریکہ کے ساتھ دوستی بھی تھی، اس کو داؤ بھی لگایا جاتا تھا. اسی طرح روس کے ساتھ تو لڑائی ہو رہی تھی، لیکن بڑی عجیب قسم کی لڑائی تھی جو نہ ختم ہونے والی تھی. تو اس وجہ سے بہت سے کام نہ ہو سکے. ہمارے جو بیوروکریٹ تھے ہائی لیول کے، ٹیکنوکریٹ سے پالیسیز میکرز ہیں جو رہے ہیں، وہ ان کے پیڑ تھے. وہ ممالک کبھی بھی نہیں چاہتے کہ پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو، کیونکہ پاکستان کے پاؤں پہ کھڑا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی دنیا کے پاؤں پہ کھڑا ہو جانا. کیونکہ کہیں بھی کوئی بات ہوتی ہے تو جلوس پاکستان میں نکلتا ہے. اب ترکی بھی اس چیز میں شامل ہو گیا ہے. تو ہمارے قانون عجیب و غریب تھے. یہاں بہت زیادہ رشوت لی جاتی تھی. صوبوں کے اور قانون تھے، باہر کے اور قانون تھے. اچھا، صوبے یہ کہتے تھے کہ ہمیں کیا دیا جاتا ہے، کیونکہ جو بھی منرل وغیرہ نکلتے تھے وہ کرپشن میں ہی ضائع ہو جاتے تھے.
تو پھر اب قانون بنایا گیا جس کے مطابق 30%، یہ قانون کو 15 سال پہلے بن چکا ہے کہ 30% مالیت صوبے کو دی جائے گی، جو پرافٹ ہوگا گورنمنٹ کو ملے گا اس میں سے 30%، پھر 15% اس ضلع کو دی جائے گی جس میں سے وہ معدنیات نکلتی ہیں۔ اس کے بعد یہ اس پہ کام ہوا ہے۔ اب مثلا سینڈک کی جو مائن تھی اس پر چائنیز کام کر رہے تھے، وہ ان خطرات کے باوجود ان کے اوپر مسلسل اٹیک ہوتے رہے اور وہ ان کے بندے مرتے رہے لیکن وہ پیچھے نہ ہٹے۔ وہ ہمیں چائنیز اتنی سخت جان قوم ہے جو ہمارا گوادر پورٹ اور دوسرے منصوبے پر کام کر سکتی ہے۔ امریکہ یا کوئی بھی ملک یہاں پہ آیا، وہ امریکہ تو آؤٹ آف کویسچن ہے کیونکہ امریکہ اسرائیل ایک ہیں، کوئی بھی ملک آیا تو وہ چند دھماکے ہونے کے بعد بھاگ جائے گا کیونکہ اپنے بندے مروانا کوئی بھی افورڈ نہیں کر سکتا۔ چائنیز اس معاملے میں بہت سخت جان ہے، ہمارے بھائی ہیں، ہمارا عزیز دوست ملک ہے۔ تو یہ تھا۔ پھر بہت سی ایسی اور پیچیدگیاں موجود تھیں جو کہ اب ہمارے قانون مثلا تبدیل ہوتے تھے تو ان کی آپس میں کھینچا تانی بھی ختم نہیں ہوتی تھی۔ بہت سے محکمے ہیں، اگر آپ کو سارے محکمے اوکے رپورٹ دیں تو پھر آپ آگے چل سکتے تھے، ایک محکمہ بھی نہ دے تو وہ کام رک جاتے تھے، وہ فائل رک جاتی تھی۔ تو یہ بہت سی ایسی چیزیں تھیں۔ پھر ہم پر آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کا بہت زیادہ دباؤ رہتا تھا۔ آئی ایم ایف والے کیا کرتے تھے کہ جب بھی وہ ہمیں کوئی 1 بلین یا 2 بلین ڈالر کی امداد دیتے تھے تو ان کے سامنے پوری لسٹ ہوتی ہے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے، اس کے پاس کتنی خوراک ہے، اس کے پاس کتنا پانی ہے، کتنی بجلی ہے، کتنے ایجوکیٹڈ بندے ہیں، کتنے ان پڑھ ہیں، کتنے گدھے ہیں، کتنے گھوڑے ہیں، اور کتنے کوالیفائڈ بندے ہیں ان کے، اور اس ملک کو کس کس چیز کی ضرورت ہے، ان کا بجٹ کیا ہے، کیسے جمع ہوتا ہے، ٹیکس کلیکشن کیا ہے، کرپشن کی صورتحال کیا ہے۔ ہم سے زیادہ وہ بہتر وہ جانتے ہیں کیونکہ وہ پوری تحقیق کرتی ہیں۔ تو ہمارے لوگوں کا کھانے پر زیادہ زور رہتا ہے، تو ان کو پورا علم ہوتا تھا، وہ پوری لسٹ لگا کے بیٹھ جاتے تھے سامنے رکھ کے کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ لا اینڈ آرڈر ہے، جو ٹھیک ہو جائے تو پاکستان میں ترقی شروع ہو جائے گی۔ لا اینڈ آرڈر ڈائریکٹ جسٹس سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، جسٹس ہو تو لا اینڈ آرڈر ریسٹور ہو جاتا ہے، امن و امان بحال ہو جاتا ہے، لوگ آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر مشکل قانون سازی ہے، یہ بھی ان کو نہ کرنے میں، تاکہ ایک قانون بنے جو تبدیل نہ ہو۔ پھر آگے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ان کو پتہ تھی کہ مثلا پاکستان کو سائنس کی تعلیم دی گئی تو یہ لوگ پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے، اور یہ پھر اسی طرح اگر ان کو دین کی تعلیم ملی تو یہ کبھی غلام نہیں بن سکتے ہیں۔ جو لارڈ میکالے نے اپنا پیغام دیا تھا وہ مختلف ویڈیوز میں بتا چکا ہوں، وہ وجہ تھی۔ ان وجوہات پہ یہ نہیں ہوتا تھا، یہ کام نہیں ہو پاتا تھا۔ تو کوئلے کی مالیت میں نے آپ کو بتا دی۔ ہمارا جو تیل ہے یہ پاکستان میں تقریباً کوئی سعودی عرب سے 1.5 گنا زیادہ مقدار میں موجود ہے۔ اس کے جو بلوچستان میں موجود ہے وہ ایران سے زیادہ ہے۔ سندھ میں جو موجود ہے مختلف جگہ پر سمندر سمیت، اس کی مقدار اس سے بھی زیادہ ہے۔ یہ میرا ایریا، ہمارا جو آبائی شہر چکوال ہے، یہ نیچے یہ سارا ضلع اس سے بھرا ہوا ہے، پوٹھار مکمل طور پر اس سے بھرا ہوا ہے، اور سندھ میں بہت بڑے پیمانے پر یہ موجود ہے، بلوچستان سے بھی زیادہ سندھ میں اوریجنلی، جو مجھے پتہ چلا ہے۔ تو یہ چیزیں ساری آپ کو مختصر میں بتانا چاہتا ہوں۔ تیل کیوں نہ نکل سکا، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ سکندر مرزا نے 1956 میں ایک معاہدہ کیا تھا ایران کے ساتھ کہ ہم تیل نہیں نکالیں گے، اس کے بدلے میں ایران ہمارا ایئر فورس میں استعمال ہونے والا تیل دیا کرے گا۔ تو وہ معاہدہ جو 40 سال کا تھا، اسے بھٹو نے آ کے 16 سال کے لیے مزید توسیع کر دی اس میں۔ یہ معاہدہ 2012 میں ختم ہوا تھا۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ سکندر مرزا کی بیوی بھی ایرانی تھی اور بھٹو کی بیوی بھی، یہ دونوں رشتہ دار بھی تھی۔ تو بھٹو صاحب نے جو بیوقوفیاں کی ہیں ان میں یہ بھی ایک بہت بڑی بیوقوفی تھی۔ تو اب
تیل اس وجہ سے نہ نکالا جاتا رہا، پھر اس کے بعد ہمارے پاس آئل کی ریفائنریز نہیں تھی، وہ اب ریفائنری لگ رہی ہے، 3 ریفائنری سعودی عرب لگا رہا ہے جو 5-5 لاکھ بیرل کی ہے، اور ایک 2 ہیں 5-5 لاکھ بیرل کی، ایک 8 لاکھ بیرل کی، 18 لاکھ بیرل کی ریفائنری صرف سعودی عرب لگا رہے ہیں۔ کیا وہ اس لیے لگا رہے ہیں کہ سعودی عرب سے تیل آئے گا اور یہاں ریفائن کر کے بیچے گا؟ بھائی اس کے پاس بہت بڑی ریفائنریز موجود ہیں، یہاں پہ جو تیل ہے اس کو اس کی مالیت کا پتہ ہے، اس کے لیے یہ لگ رہی ہے۔ تو یہ چیزیں تھیں، اس میں بہت سی رکاوٹیں آتی رہیں، آئی ایم ایف والے، ورلڈ بینک والے، ہمارے جو بہت بڑی رشوت چلتی تھی وہ اس میں رکاوٹ تھی۔ تو اب ہم اصل چیز کی طرف آتے ہیں کہ ہمارے پاس معدنیات کی مالیت کیا ہے۔ تو یہ مالیت ہے، گرنائٹ کی مالیت میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہ 25 ٹریلین ہے۔ اچھا، کوئلے کی مالیت آپ کو صرف 15 ٹریلین بتائی ہے، جو اس سے زیادہ ہے۔ پھر جپسم جو سیمنٹ میں استعمال ہوتا ہے، یہ یہاں سے انڈیا بھی جاتا تھا بہت بڑی مقدار میں، تو اس کی مالیت جو بہت کم قیمت کے حساب سے اسیس کی ہے 28 ٹریلین، یعنی 28,000 ارب ڈالر۔ یہاں پہاڑیاں ساری بھری ہوئی ہیں لائم سٹون اور جپسم سے۔ اس کے بعد ہم سونا، جو رکوڈک میں جس کی مالیت مجھے نیٹ سے 300 ارب ڈالر ملی، لیکن جب میں نے اس کو چیک کیا تو مختلف سورسز سے ہوتا ہو مجھے پتا چلا کہ 1,000 ارب ڈالر سے زیادہ مالیت کا سونا یہاں موجود ہے، صرف رکوڈک میں۔ ٹوٹل پاکستان میں کوئی 20 ٹریلین ڈالر کا سونا موجود ہے، 20,000 ارب ڈالر میں کہہ رہا ہوں۔ رکوڈک سے زیادہ چترال سائڈ پہ ہے، اور بہت سی مائنیں ہیں یہاں، یہ آپ کو آگے پتہ چل جائے۔ تانبا پاکستان میں 12 ٹریلین ڈالر کا ہے۔ ہماری جو لائنیں ہیں جو بجلی کی سپلائی کرتی ہیں وہ پرانی ہو چکی ہیں، ان میں لائن ویسٹیج بہت زیادہ ہے، ہمارے ٹرانسفارمر بھی زیادہ بجلی کو نہیں اٹھا سکتے۔ ہمیں یہ ساری چیزیں دوبارہ نئے سرے سے ٹھیک کرنی ہیں۔ تو تانبا ہمارے پاس بہت بڑی مقدار موجود ہے جو ہمیں چاہیے، اور بڑی اعلیٰ کوالٹی کا ہے۔ ہمارے پاس تانبا 12 ٹریلین ڈالر مالیت کا ہے، جو بجلی کی لائنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ یورینیم ہمارے پاس 9 ٹریلین ڈالر کا ہے، 9,000 ارب ڈالر کا۔ یہ اس کے زیادہ تر ذخائر آسٹریلیا کے پاس تھے، وہ اسے بیچ چکا ہے، لیکن ابھی تک کافی مقدار میں اس کے پاس موجود ہے، لیکن پاکستان سے کچھ کم ہے اس کے پاس اس وقت موجود ذخائر۔ اور یہ دن بدن مہنگا بھی ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ زیادہ سے زیادہ ملک ایٹمی ٹیکنالوجی کی طرف جا رہے ہیں، لیکن پریزنٹ مالیت میں یہ 9 ٹریلین ڈالر کا ہے۔ پلاٹینیم پاکستان میں 3 ٹریلین ڈالر کا ہے، 3,000 ارب ڈالر۔ ریئر منرل جن کی آفیشیل اسیسمنٹ مجھے ملی تھی وہ 30 ٹریلین ڈالر کے قریب ہے۔ دنیا میں ٹوٹل 75 ریئر منرل پائے جاتے ہیں، ٹیٹونیم، لیتھیم وغیرہ، جن میں سے 66 پاکستان میں پائے جاتے ہیں۔ ان سے مختلف چیزیں بنتی ہیں، مثلا آپ کے جو ہپ جوائنٹس ہیں یا گھٹنے کے جوڑ ہیں یہ بنائے جاتے ہیں۔ آپ نے ایسی اینکیں دیکھی ہوں گی جو لچکدار ہوتی ہیں، ان کا وزن بہت کم ہوتا ہے، جو ٹوٹتی نہیں ہیں، وہ ان منرل سے بنتی ہیں۔ تو ہمارے پاس جو مالیت میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ اب تک بنتی ہے 172 ٹریلین ڈالر، 172,000 ارب ڈالر، جبکہ روس ابھی تک جو دنیا میں سب سے زیادہ معدنی ذخائر والا ملک تسلیم کیا جاتا ہے، اس کے پاس 50 ٹریلین ڈالر کے ذخائر ہیں۔ تو
تو ہمارے پاس اس سے 3 گنا سے بھی زیادہ موجود ہیں۔ وجہ یہ تھی کہ ابھی تک غیر ملکی فرمیں یہاں پر آ نہ سکی، لا اینڈ آرڈر یا مختلف سچویشنز کی وجہ سے۔ پھر پاکستان کے پاس اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں ہیں، مثلاً چوڑا اور میاں والی میں بہت زیادہ نمک موجود ہے، بڑا قیمتی نمک موجود ہے۔ لوہا ہمارے پاس بہت بڑے پیمانے پر چنیوٹ اور مختلف جگہ پر موجود ہے، زمرد ہے، روبی ہے۔ یہاں چکوال میں مجھے پتا چلا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی کان ہے ہیرو کی، سب سے بڑی میں کہہ رہا ہوں۔ پھر لیکن وہ وقت پہ نکلے گی، پتہ نہیں اس وقت مالیت ہوگی یا نہیں، یہ کافی گہرائی میں ہے، ورنہ میں ہی نکال لیتا۔ اچھا، تو یہ کرومیم، بہت سی اور دھاتیں ہیں جن کا ابھی تک مجھے پتہ نہیں چلا۔ سکہ بھی پاکستان میں موجود ہے، لیڈ۔ تو ہمیں یہ تمام معدنیات موجود ہے جو انشاءاللہ آگے کچھ عرصے کے بعد یہ نکالی جائیں گی۔ اب یہ نکالنی بڑی آسان ہوگی۔ آج سے کوئی 8-10 سال پہلے ایک روسی ہیلی کاپٹر آیا تھا، جس ہیلی کاپٹر کے اوپر جو آلات لگے ہوئے تھے وہ ہمارے 97% منرل کو ہوا سے ہی چیک کر لیتے تھے، یعنی اس کے اندر آلات موجود تھے جو چاہے زمین سے چیک کرتے تھے چاہے ہوا سے کرتے تھے۔ تو چائنا ان کا، ہمارا دوست ملک چائنا جو ہمارا ایک بڑا اچھا دوست بھی ہے، ہماری دوستی بہت اس سے قدیم بھی ہے، مضبوط بھی ہے، ان کو ان ذخائر کا علم ہے، اور وہ گوادر پورٹ کے ساتھ ساتھ اس میں ایکولی زیادہ انٹرسٹڈ ہے، بلکہ شاید زیادہ انٹرسٹڈ ہے۔ تو بہرحال ہم ان میں سے 10% کو نکالیں گے، بیچیں گے، اس کے بعد 90% کو ہم خود استعمال کریں گے، اور پوری دنیا کی ٹیکنالوجی یہاں لائی جائے گی، کیونکہ جو را فارم میں آپ بیچتے ہیں اس سے آپ کو کم از کم 5 سے 20 گنا زیادہ آمدنی ہوتی ہے جب آپ اس کو ریفائن کرتے ہیں یا اس کی شکل بناتے ہیں۔ تو ہمارے پاس اتنا کچھ موجود ہے کہ ہم اگلے 1000 سال تک صرف ان ذخائر کو بیچتے رہیں تو ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی ٹیکس لگانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ہمارا جو 48-50 ارب ڈالر کا جو بجٹ ہوتا ہے وہ بخوبی 1000 سال تک چل سکتے ہیں اگر ہم 1/3 پرائس پر بھی ان کو بیچیں۔ تو بہرحال اب بہت سی چیزیں ہو چکی ہیں، یہاں پہ انڈسٹریز لگیں گی، بہت سی انڈسٹریز لگیں گی۔ وہ انڈسٹریز اسی ایریے میں لگتی ہیں جہاں پہ را مٹیریل موجود ہو۔ ہمیں صرف ایک کام کرنا ہوگا جو ہم جلدی کریں یا لیٹ کریں، ہمیں تمام نظاموں کے فیل ہونے کے بعد، یعنی تمام جمہوری نظام فیل ہوئے، جمہوریت فیل ہوئی، کیپٹلزم جو اس کے پیچھے تھا وہ فیل ہو گیا، اور اس کے بعد سیکولرزم اس کے نیچے تھا وہ بھی فیل ہوا، جو کہ معاشی نظام نہیں تھا لیکن جو گھروں کو ڈیل کرتا ہے، آپ کی لائف ہے اس کو۔ اس کے بعد آپ آگے دیکھیں تو کمیونزم، سوشلزم فیل ہوئے، مختلف نظام ہوئے۔ ہمیں اصل میں اسلامی نظام کی طرف آنا پڑے گا، جو قرآن پاک میں واضح لفظوں میں بتایا گیا کہ میری طرف سے ہدایت آئے گی، جنہوں نے ہدایت پر عمل کیا انہیں دنیا کی حکومت دی جائے گی جیسے تم سے پہلوں کو دی گئی۔ تو ہم 100% صحیح معلومات صرف قرآن پاک سے ملتی ہے اور کہیں سے بھی نہیں، تو وہ ہمیں واضح لفظوں میں بتا رہے ہیں۔ قرآن پاک میں ہی اگر یہود تورات پر عمل کرتے، رزق ان کا آسمانوں سے برستا اور زمین سے بڑھتا۔ تو اب ہم اس بات کو ختم کرتے ہیں۔ صرف ایک بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں نظام تبدیل کر کے اسلامی نظام کی طرف آنا ہوگا، اور انشاءاللہ اس پہ لوگ کام لگے ہوئے ہیں کافی بڑی مقدار میں، اور ہماری جو فوج ہے وہ ان تمام پولیٹیشین سے زیادہ محب وطن ہے۔ اس کی اپنی کوئی پیچیدگیاں ہیں جو میں اس وقت آپ کو نہیں بتا سکتا، نہ میں ان سے پوری طرح واقف ہوں، لیکن انہوں نے تہیہ کیا ہوا ہے چائنا کے ساتھ مل کے فی الحال کے دہشت گردی اور کرپشن ختم کی جائے۔ یہ دو چیزیں ختم ہوں تو یہ تمام معدنیات ہم استعمال کرنا شروع کر دیں گے، اور اللہ کے فضل سے آج سے 10 سے 12 سال کے اندر پاکستان کی جو ایکسپورٹ ہے وہ $1 ٹریلین پر ایئر تک چلی جائے گی، جو کہ اس وقت 24 ارب ڈالر کے آگے پیچھے گھومتی رہتی ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔